ایران ہار چکا ہے یا امریکہ ہار چکا ہے؟ اراغچی کے معاملے کو لے کے اسپیسیفکلی اور ایک دو اور لیڈرشپ کو لے کے پاکستان نے بیک چینل کمیونیکیشن کی تھی کہ ان کو زندہ رکھیں ورنہ آپ پاس بات کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں رہے گا. پاکستان نے امریکہ کو منع کیا تھا کہ اگر مشتبہ خامنہئی کو مارا تو جنگ مزید بڑھ جائے. نیتن یاہو بھی بہت دیر سے یہ بیچ رہا ہے کہ آپ نے صرف ہمیں ایریل سپورٹ دینی ہے, ون اینڈ ڈن, کوئک انٹری ایگزٹ ہوگا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. نیتن یاہو نے بیسیکلی بولی کیا ہے ٹرمپ کو انٹو دس وار. وہ بڑی بڑی مونچھوں والا بوڑھا آدمی ہے اور وہ نیتن یاہو کو مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسیحا کب آئے گا, جلدی آئے مسیحا, تم محنت نہیں کر رہے مسیحا کی. جس طرح کی فیملی پالیٹکس یا کچن کیبنٹ والی سیاست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی کرپٹ اور کمپرومائزڈ گورنمنٹ کی وہ علامت ہوتی ہے. عام طور پہ کتا دم کو ہلاتا ہے نا, اسرائیل وہ دم ہے جو کتے کو ہلاتی ہے. یا ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا ان کی کیبنٹ کو پھنسا دیا گیا, ان کی ٹیم کو پھنسا دیا گیا ایک ایسی جنگ میں جس کو وہ نہ تھوک سکتے ہیں, نہ وہ نگل سکتے ہیں, نہ اگل سکتے ہیں والا حساب ہے. امریکہ کا ایک پلان ہے, اس تحریک کا مین مقصد یہ تھا کہ نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ اور گرین لینڈ والا ایریا, آرکٹک والا ایریا کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور ایک الگ ٹیکنیٹ بنائی جائے. یو اے از ناٹ اے کنٹری, قطر از ناٹ اے کنٹری, بحرین از ناٹ اے کنٹری, کویت از ناٹ اے کنٹری. ریئلی دیز پیپل, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو جزیرے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے محلے, مطلب آپ سمجھے فیملی بزنس ہے. کیا آنے والے 10 سالوں میں اس پورے خطے پر ایرانی رجیم کی حکومت ہونے والی ہے؟ اینک پہن میں شبر زدی بن جاؤں میں, مجھے نہیں پتا بھائی. آپ لوگ کے پروگرام میں وہی آتے ہوتے ہیں, پیش گوئیاں کر دیتے ہیں. آپ خود بتائیں, آپ شہر کراچی میں بیٹھے ہیں, آپ کے شہر کو کس نے تباہ کیا؟ اب جب ان پہ بم گر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے شہر کو تباہ کیا, اب لوگ مزے لے رہے ہیں. ان کا جبل علی چلے اور پورٹ قاسم نہ چلے. کوارٹر سینچری سے لے کے نصف صدی میکسیمم ان کے پاس رہ گئے, میکسیمم. یہ نہیں ایگزسٹ کرے گی, خلیجی پٹی نہیں ایگزسٹ کرے گی. امریکہ کے پاس بائی فار پلانٹ ارتھ پہ سب سے سپریمسسٹ طاقتور نیوی ہے, اس کے سیکنڈ نمبر پہ کوئی کلوز بھی نہیں آتا. کیا کر لے گا اس کا وہ, جب گلوبل شپنگ روٹس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے, پروڈکشن چائنا جا رہی ہے, تمام گروتھ چائنا جا رہی ہے, تو اس کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سیکیور امریکہ کرتا ہے سمندری راستوں کو اور مزہ اس کا چائنا نکالتا ہے. امریکہ گلوبل ٹریڈ کو تباہ کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کا نظام ختم ہوئے, پیٹرو ڈالر کا نظام ختم ہوئے, گلف ممالک کو نرم چارہ بنا کے وہ اسرائیل کے سامنے پھینکے گا. اگلے 25 سے 50 سال امریکہ یہی ہے گلف میں, اتنی آسانی سے جاتا نہیں ہے. اس کو ایک طویل جنگ لڑنی ہے کہ جہاں پہ ایران کے دانت ٹوٹ جائیں کم از کم. ہم سے تو بہت خوش ہے پاکستان سے. ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی سے بدتر امریکہ کی دوستی ہے. یہ بہت تعریفیں کر رہا ہے نا, آپ کو ڈر لگنا چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اسکور کارڈ جو ہے جنگ کا؟ 11 آپ جہاز ہو گئے نا ماشاءاللہ. ہاں 11 کر دیے. کبھی بتایا کس کے کون سے جہاز ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اب ہر اینالسٹ پاکستان کا نام لے رہا ہوتا ہے امریکن. یہ خوف کی علامت ہے. لاسٹ ٹائم ہمارا اتنا نام لیتے تھے نا وارن ٹیرر کے زمانے میں. جنرل محمود جب گئے تھے 9/11 سے کچھ دن پہلے نیگوشیٹ کرنے CIA کے ساتھ کہ کچھ ہمارے وہ کچھ نظر و نیاز ہو جائے کچھ اسلحے وزلے کے لیے, تو وہ ایسے بات کر رہا تھا بڑی جلاد کی طرح. لیکن 9/11 کے بعد وہ کچھ دن بعد, اس کو ایک دن بعد ہی فوراً ملے, تو وہ آنسوؤں سے ان کے کندھے پہ آنسو گرا رہا کہ اب تو ہم آپ کی ضرورت ہے. 9/11 نے پھر ہمیں لیس آن لائف دے دی. نیک مقصد ہے بیت المقدس حاصل کرنا. وہ حاصل کرنے کے لیے کیا صرف ایران ہی لگا ہوا ہے؟ اور اگر صرف ایران ہی لگا ہوا ہے تو کیا ہم امت مسلمہ اگر اکٹھی ہوتی ہے تو کیا ایران کے پرچم تلے اکٹھی ہوگی؟ امریکہ مکمل طور پر اس جنگ میں کنفیوز ہو گیا ہے یا دنیا کو کنفیوز کر رہا ہے؟ کیا امریکہ ہار گیا ہے یا ایران سے زبردستی ہار ماننے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کیا واقعی پاکستان نے 15 نکات امریکہ کے بھیجے گئے ایران کو ارسال کیے ہیں جس میں مطالبات کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے ایران کو جنگ, نہ صرف جنگ روکنے کے بلکہ آبنائے ہرمز کھولنے کے اور دیگر؟ کیا اسرائیل امریکہ کو ابھی بھی پش کر رہا ہے جنگ جاری رکھنے کے لیے؟ کیا ایران واقعی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیا ایران کی طرف سے آگے حملے کرنے کے مزید پلان ہیں؟ کیا آبنائے ہرمز اسی طرح بند رہے گی؟ کیا پاکستان میں پیٹرول 400 روپے فی لیٹر ہونے والا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن لگنے والا ہے؟ کیا دنیا مزید تباہی دیکھنے والی ہے؟ چین اس ساری صورتحال میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ان سوالات کے جوابات آج ہم جانیں گے امان اللہ بھائی سے. السلام علیکم
امان بھائی تھینک یو سو مچ, فائنلی تھنک وائی پر آپ آ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں بہت بڑی شرف کی بات ہے. تھنک وائی ہو, اس سے پہلے رفتار ہو, آپ لوگ کا جو کام ہے بڑا ہی شاندار ہوتا ہے اور اکثر ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ارے کیا بات کر رہے ہیں سر, آپ کے ولاگ دیکھ دیکھ کے ہم آئیڈیاز لے رہے ہوتے ہیں. نہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہم بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو ایران کے ساتھ امریکہ نے شروع کر رکھا ہے, کیا امریکہ کو واپس باہر جانے کا موقع ملے گا؟ کس طریقے سے امریکہ جو اس میں داخل ہو گیا ہے, مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ سلینگ ہو جائے گا تھوڑا سا, لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا جی اڑتا ہوا تیر. جی بالکل. میں اس کو دوسرے الفاظوں میں اس کو سر دوسرے الفاظوں میں کہتا ہوں, یہ جو رخ موڑ کر اس نے اپنے خطے کے اندر جنگ کو داخل کر لیا ہے, اس سے امریکہ کیسے باہر نکلے گا؟ کیونکہ چل تو ایران اور اسرائیل کی رہی تھی نا, مگر یہ درمیان میں آ گئے, اور آئے کس وجہ سے ابھی ہم وہ بھی آگے جا کر ڈسکس کریں گے. لیکن اب یہ کس طریقے سے, یہ خفت کس طریقے سے مٹائیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی آج بھی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ امریکی ترجمان جو ہے وائٹ ہاؤس کی, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں ایران شکست تسلیم کرو, ایران شکست تسلیم کرو. کیسے شکست تسلیم کر لے؟ ایران ہار چکا ہے یا امریکہ ہار چکا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے دعوت دی پروگرام کے لیے, اور ظاہری بات ہے اس وقت سب کے ذہن اسی طرف لگے ہوئے ہیں, ساری اٹینشن گلوبل اسی طرف ہے. ابھی آپ بھی بیٹھے بیٹھے آپ نے اتنے مزے سے بتایا کہ یار وہ سونا نیچے آ گیا, تو مجھے بھی فوراً وہ اچنبھا ہوا کہ چاہ کتنا نیچے آیا, کیا کیسے ہوا. تو یہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ گلوبلائزڈ اکانومی جو بنی ہے, خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ٹریڈنگ کا نظام بنا ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ جو سمندری راستے کسی زمانے میں برطانوی تاج نے سیکیور کیے تھے اور اس کے چوک پوائنٹس کو کنٹرول کیا تھا, اب گلوبل ٹریڈ کیونکہ ان شپنگ لینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کرنسیز کی موومنٹ, کموڈٹیز کی قیمتیں وغیرہ وغیرہ, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی پوری جو چین ہے, تو اب امریکہ اس کو سیکیور کر کے بیٹھا ہوا ہے پچھلے 40-50 سالوں سے. وہ جس طرح آپ نے کہا اپنے خطے کے اندر امریکہ, اب یہ جیسے مڈل ایسٹ اس کا پلے گراؤنڈ ہے, اس کا اپنا خطہ ہے, اس کے جو گرم پانی ہیں, ساؤتھ چائنا سی کے گرم پانی ہیں, یہاں سے ہی آمد و رفت ہے تمام دنیا کی. جو چیزیں بن رہی ہیں, مصنوعات بن رہی ہیں, بچوں کے کھلونے, مائکرو چپس, تیل, گیس, یو نیم اٹ, ایوری سنگل کموڈٹی یہیں سے موو کر رہی ہے. اور آپ نے ایسا ذکر کیا کہ امریکہ نے اپنے خطے میں کیوں ایسے آگ لگائی, جبکہ ایک جھڑپ تھی, ایک ٹسل ہے ایران اسرائیل کی اور مستقل ہے. اسرائیل ایک الائے ہے امریکہ کا, جس طرح گلف بھی الائز ہیں, سعودی بھی ہے, یو اے ای بھی ہے, تو ایک الائے کے پیچھے اتنی بڑی آگ کیوں بستی میں لگا دی؟ تو یہ جو تصور ہے, یہ اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے اسرائیلی لابی کا. اسرائیلی لابی کے بارے میں سب سے تفصیلی کام جو مین سٹریم پولیٹیکل سائنس میں ہوا ہے وہ پروفیسر جان میرشائمر کا ہے. ان کی کتاب, آج سے مجھے یہ مطلب شرف حاصل ہے کہ آج سے 15-16 سال پہلے میرے ایک رشتہ دار نے مجھے تحفتاً دی کہ بھئی ہارورڈ کے پروفیسر ہیں, بہت بڑے لکھاری ہیں, اور انہوں نے اسرائیل کی لابی کو پوری طرح ڈاکیومنٹ کیا کہ امریکہ میں وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے. وہ آپ کتاب اس کا مطالعہ کر لیں تو میرے خیال میں وہ ایک مین سٹریم انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی ہے. بٹ مین سٹریم سے ہٹ کے, جس کو ہم کنسپیریسی اور آلٹرنیٹیو انفارمیشن کی ریلم کہتے ہیں, ظاہری بات ہے ہم آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز والے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم والے ہیں, تو ہم اس پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. وہ پوری دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی ایک جھلک میرے خیال میں ایپسٹین فائلز کی شکل میں بھی ملی کہ جو انٹیلیجنس کی دنیا ہے, لابیسٹ کی دنیا ہے, آپریٹیوز کی دنیا ہے, ان کو فکسرز کہتے ہیں, کچھ فائنینشیل مارکیٹس میں بیٹھتے ہیں, کچھ ٹیکس سیکٹر میں بیٹھتے ہیں, کچھ فوجوں میں بیٹھتے ہیں, بیوروکریسی میں بیٹھتے ہیں, سیاستدانوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. یہ کلاس کیسے آپریٹ کرتی ہے اور یہ کیسے پوری دنیا کے اندر بڑے ممالک کے اندر پاور سینٹرز کو کنٹرول کرتی ہے. اسرائیل کے وجود کو اگر سمجھیں گے, اس کی تاریخ کو سمجھیں گے, صہیونی تحریک کی تاریخ کو, تو سمجھ آئے گا کہ اس کے گہرے کتنے تعلقات ہیں ان انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے ساتھ. ابھی بھی جو سامنے منظر عام پہ چیزیں آئی ہیں, اگر آپ اپنی آفیشیل پبلک سٹیٹمنٹس دیکھ لیں امریکن حکام کی, وائزین کی, انٹلیکچوئلس کی, صحافیوں کی, تو واضح یہی ہوتا ہے. بذات خود اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ لیں کہ بھائی ہمیں اسرائیل نے یہ صلاح مشورہ دیا.
جو اس وقت موساد کے انچارج ہیں انہوں نے یہ پلان چاک اپ کیا تھا کہ اگر ہم ایران کی ٹاپ مینجمنٹ کو شہید کر دیں, اسیسنیٹ کر دیں, تو ایران کے اندر رجیم چینج واقع ہو جائے گا. رجیم چینج ایران کو لے کے 40-50 سالوں سے, جب سے یہ انقلاب آیا ہے 49 سالوں سے, یہ بات امریکن کوریڈورز کے اندر, سیکورٹی کوریڈورز کے اندر, اسرائیل کے اندر یہ بات جاری تھی. اب اس کی فائنل شکل انہوں نے ایسے اختیار کی کہ اگر ہم ٹاپ مینجمنٹ کو ہی اسیسنیٹ کر دیں تو ملک کے اندر انتشار پھیل جائے گا. اور یہ جو پلان چاک اپ کیا گیا, ڈراپ کیا گیا, یہ انٹیلیجنس کوریڈورز پولیٹیکل ایکشن کو, پولیٹیکل ول کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی سیکورٹی اپریٹس جو ملک کے اندر ہوتا ہے وہ لابیسٹ کو ریسیو کرتا ہے, وہ ایک پولیٹیکل پش لیتا ہے ایک چیز کے لیے. مثال کے طور پہ اگر اسرائیل کی ٹاپ مینجمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ امریکہ ایک جنگ میں داخل ہوئے, تو وہ انٹیلیجنس اور سیکورٹی اپریٹس کے تھرو ان پیغامات کو پریزیڈنٹ تک, کیبنٹ تک, اسمبلی تک پہنچائے گا. کیونکہ عام طور پہ ہماری ایگزمپشن یہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اگلے سٹیپس کو سمجھنے کے لیے, اگلے جو اقدام لیے جانے چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے ڈیٹا فراہم کرتا ہے نا. لیکن اس سے بڑھ کے ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کے اپنے لابی گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر. مثال کے طور کے اندر امریکہ کے اندر ایک پورا گروپ ہے سیکورٹی اینالسٹ کا, ان کو عربسٹ کہتے ہیں. وہ ہیں جو گلف ممالک کے حق میں وہاں پہ ایک اپنا موقف رکھتے ہوتے ہیں. اسی طرح اکثر و بیشتر ایک پوری فہرست ہے ان لوگوں کی جو اسرائیل کے آئیڈیاز کو فرسٹ رکھتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ نیتن یاہو کی 90s کی تقاریر موجود ہے جہاں وہ امریکن سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج بہت ضروری ہے, عراق میں رجیم چینج بہت ضروری ہے. یہ ایک محنت ہے جس کے لیے 20-25 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. اسرائیلی انٹیلیجنس کے آپریٹیوز, اسرائیلی لابیسٹ, اسرائیلی حکام, اور سب سے امپورٹنٹ بنجامن نیتن یاہو صاحب نے کنونس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, کیونکہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پہ اس مینڈیٹ پہ آپریٹ کر رہا ہے کہ ہم ہوائی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہمارا سپاہی نہ مرے, ہمیں ڈائریکٹلی براہ راست ہماری سرزمین تک جنگ نہ پہنچے, ہمیں نہ ڈائریکٹلی دیکھنا پڑے. بیکاز عراق بھی جو اسرائیلی انٹرسٹ میں ایک لڑی گئی تھی جنگ, اسرائیلی / گلف ممالک کے انٹرسٹ میں ایک جنگ لڑی گئی تھی, اسی طرح کی ایک جنگ یہ ایران والی بنتی جا رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ عراق کا جیو میس ڈفرینٹ تھا, اس کی پاپولیشن ڈینسٹی کے بالکل ایگزیکٹلی ڈفرینٹ سینیریو تھا, اس کی ٹرین بالکل ڈفرینٹ تھی. وہاں ایک شیعہ میجورٹی کے اوپر ایک فورن امپوزڈ سنی ڈکٹیٹر تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کرتی ہیں. ان کی میسائل ٹیکنالوجی, ان کی ملٹری اور آرمامنٹ کیپیبلٹی ڈفرینٹ تھی. ایران میں یہ سب پاسبل نہیں تھا. آپ کو کوئی بھی سیکورٹی اینالسٹ بتا سکتا ہے کہ کوئی جنگ ہوتی ہے جب وہ مسلط کی جاتی ہے تو اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گولز ہیں. کوئی بھی بیسک سیکورٹی اینالسٹ امریکن ہو, مغربی دنیا کا ہو, مشرقی دنیا کا ہو, آپ کو بتا سکتا ہے کہ امریکہ کے ڈکلیئرڈ گولز جو ہیں وہ سینس نہیں میک کرتے ایران کی جنگ کو لے کے, کیونکہ رجیم چینج ممکن نہیں کسی ملک میں سوائے کہ بوٹس آن گراؤنڈ اتارے جائیں. اگر رجیم چینج ممکن نہیں ہے تو ایریل بمبارڈمنٹ سے رجیم چینج نہیں, رجیم کلیپس ہو سکتی ہے. یعنی مراد کے بیسک گورننس کا انفراسٹرکچر اتنا ڈیمینش ہو جائے کہ ملک کیوس کے اندر ڈل جائے, اور تب بھی آپ کو فورن فورسز داخل کرنی ہوتی ہیں کہ وہ ٹکڑوں کو مینج کریں. سو ڈکلیئرڈ گولز میں سے رجیم چینج وہ ممکن نہیں فوجی اتارے بغیر. رجیم کلیپس کے لیے فورن فائٹرز اتارنے پڑیں گے. بلسٹک مسل پروگرام اگر بند کروانا ہے تو وہ تو ہو نہیں رہا, ظاہری بات ہے, کیونکہ اس کا حل یہی ہے کہ وہ اور میزائل ماریں گے. ابھی بھی ایرانیوں نے ریسٹرینٹ دکھائی ہے اسرائیل کے معاملے میں. اگر وہ اپنے حزب اللہ یا حماس یا ہوتھیز یا کوئی بھی اور اس کے الائز جو ہیں ریجن میں ان کو سپورٹ کرنا بند کر دے تو یہ IRGC ڈومیسٹکلی ہار جائے گی. نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام کی بات ہو تو وہ تو لاسٹ ٹائم امریکہ نے کہا تھا کہ فردوں میں ہم نے پھاڑ دیا, ہم نے تباہ کر دیا نیوکلیر پروگرام, تو اب کاہے کو وہاں نیوکلیر پروگرام کے بارے میں لڑنے جا رہے ہو. یہ بات بھی اینالسٹ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 وار ہیڈز ایران کے پاس ہیں, کیونکہ 60% جہاں یورینیم انریچمنٹ ہوئی بھی ہو بھائی, ٹھیک ہے, ابو میڈیکل گریڈ, وہ 6-7 ڈرٹی بام بنانا, کوئی پے لوڈ بنانا مشکل کام نہیں ہے. تو آل ان آل یہ لڑائی 25-30 سال ٹو لیٹ شروع کی ہے انہوں نے. نمبر 1 اگر انہوں نے کرنی ہی تھی لڑائی, کیونکہ امریکن اکانومی کی امریکن اکانومی کی صورتحال تب ڈفرینٹ تھی. ایران کی اپنی ڈومیسٹک مسائل اور ملٹری کیپیبلٹیز ڈفرینٹ تھیں اس ٹائم کے اوپر. آج امریکن ملٹری اور پولیٹیکل ول نہیں ہے عوام کے اندر نہ فوج کے اندر. تو وہ بہت زیادہ فیکٹرز اکٹھے ہو گئے کہ امریکہ کو ون نہیں مل سکتا. جو آف ریمپس ہیں ہر جنگ میں آف ریمپس ہوتے ہیں نا, موقع ہوتا ہے نکلنے کا. جیسے آپ وہ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ
پہاڑی علاقہ آتا ہے M2 پہ تو وہ پہاڑوں کے اوپر انہوں نے ایسے ریمپ بنائے ہوتے ہیں کہ اگر بریکیں فیل ہو جائیں آپ کی اس پہ چڑھا دیجیے گا گاڑی. آف ریمپ جو ہوتا ہے وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ ایگزٹ کر جائیں. تمام جو آف ریمپس ہیں وہ اسرائیل جو ہے وہ سیبوٹاج کر دیتا ہے. اسرائیل سیبوٹاج کر دیتا ہے نا آف ریمپس کو. کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے نیگوشیٹ کر رہی تھی اسرائیل کو شہید کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی کی خبر ہے, میں ابھی رپورٹ کر دیتا ہوں, یہ ویریفائڈ نہیں ہے, بٹ اراغچی کے معاملے کو لے کے اسپیسیفکلی اور ایک دو اور لیڈرشپ کو لے کے پاکستان نے بیک چینل کمیونیکیشن کی تھی کہ ان کو زندہ رکھیں ورنہ آپ پاس بات کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں رہے گا. یہ بیک چینل کمیونیکیشن پاکستان نے امریکہ کے ساتھ یہ بات صحیح ہے ٹویٹر پر. جی نہیں, یہ رپورٹ ہوئی ہے, اب بس ویریفائی ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں, بیکاز یہ بیک چینل کمیونیکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. اور ابھی بھی جو ڈونلڈ بات بھی کیا صحیح ہے کہ مشتبہ خامنائی کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی امریکہ نے اور ان پر بھی حملہ کرنے والا تھا اور اس کو بھی پاکستان نے مطلب ایسا نہیں ہے کہ حملہ کرنے سے جیسے ہی بم گرنے والا تھا اسی وقت روک دیا. مطلب بیک ڈور جو پاکستان کی ایک چل رہی ہے بات چیت, تو امریکہ کو منع کیا تھا کہ اگر مشتبہ خامنائی کو مارا تو جنگ مزید بڑھ جائے گی. ظاہری بات ہے. ابھی بھی جو جنگ کی انٹینسٹی ہے وہ بنیادی طور پہ اس ڈیسیژن سے سٹیم کرتی ہے کہ آپ نہ صرف ایران کے جو اسپرچول فگر ہیڈ ہیں بلکہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی اکثریت کے مذہبی پیشوا ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی اسیسنیشن کر دیتے ہیں جب وہ 90s کی ایج میں اپنی جمعے کے دن روزے کی حالت کے اندر اور چند دن پہلے حضرت علی کی شہادت کی سالانہ جو دن آتا ہے. تو آپ تو یہ بیسکلی ایک ڈیلوژن بیچی گئی ہے امریکن مینجمنٹ کو کہ ہم نے بڑی کوئک لڑائی لڑنی ہے. نیتن یاہو بھی بہت دیر سے یہ بیچ رہا ہے کہ آپ نے صرف ہمیں ایریل سپورٹ دینی ہے, ون اینڈ ڈن, کوئک انٹری ایگزٹ ہوگا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. جو رومر کی بات ہے, میں پروفیسر جان میشیمر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اگین وہ امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انسائڈر ہیں, وہ بچے نہیں ہیں, وہ ہارورڈ کے پروفیسر ہیں, وہ خود امریکن ایئر فورس میں سروس کر چکے ہوئے ہیں اور وہ امریکن اسٹیٹ کو بہت دیر سے ایڈوائز بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو رومر ہے واشنگٹن میں, جو کیپٹل ہل میں رومر ہے, وہ یہی ہے کہ نیتن یاہو نے بیسکلی بولی کیا ہے ٹرمپ کو انٹو دس وار. ہی ہیز بولیڈ ہم انٹو دس وار. اب اس میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اس پہ کمپرومائزڈ مٹیریل ہے, وہ فائنینشلی لنکڈ ہے, اس میں اشارہ تو ایپسٹین فائلز کا بھی ہے اوبیسلی, کمپرومائز کا یا کمپرومیٹ کا. اس کے اندر وہ اکنامک یا فائنینشیل ٹائز کا بھی ہے, جیسے جیرڈ کشنر جو ہیں, جیسے اسٹیو وٹکاف جو ہیں. اسٹیو وٹکاف ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں, گولف بڈی ہیں اور وہ انتہائی کمپرومائزڈ آدمی ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جیرڈ کشنر کی جو داماد عالیہ ہیں, وہ کوائٹ لٹرلی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, خبارڈ لوبووٹس, یہ CHABAD لوبووٹس. یہ ایک ادارہ ہے, ایک مذہبی ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے, ایک تحریک ہے یہودیت کی جو obsessed ہے, سنگولرلی obsessed ہے زائونزم کے ساتھ. بلکہ اس کے جو رہنما تھے لاسٹ, اگر آپ نے اکثر وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوئیں, خبارڈ لوبووٹس کے جو ہیڈ ریبائی تھے, ان کو ریبی بھی کہتے ہیں لاڈ سے, یعنی وہ سب سے بڑے ریبائی تھے ان کے, اب تو وہ فوت ہو چکا وہ آدمی, مینڈل شنیئرسن ان کا نام ہے. ان کی اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے ہوتے ہیں کہ 90s اور 80s کی, کہ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا بوڑھا آدمی ہے اور وہ نیتن یاہو کو مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسیحا کب آئے گا, جلدی آئے مسیحا, تم محنت نہیں کر رہے مسیحا کے لیے. آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی وہ ویڈیوز. وہ فرقہ جو ہے وہ نیو یارک بیسڈ فرقہ ہے پرائمرلی, ہے تو اسرائیل میں بھی, بٹ نیو یارک میں ان کا بڑا سنیگوگ ہے اور وہاں ان کے بڑے چیریٹی کے ادارے ہیں. وہ بہت بڑے لیول پہ جو اسرائیل کی فائنینسنگ ہے اس میں انوالوڈ ہوتا ہے. اس مذہب میں ماننے والے یہودیوں میں سے دو تو آپ کے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں, جن کے بارے میں ایک نیگوشیٹر نے, جو یہ نیگوسیشنز ہوئی تھیں ان کی ایران کے ساتھ, اس میں ایک نیگوشیٹر نے ڈسکرائب کیا تھا کہ یہ اسرائیل کے چیئر لیڈرز ہیں, یہ اس کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں. حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکلی امریکہ کو ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ دونوں کسی آفیشیل کیپیسٹی میں امپلائڈ نہیں ہے بائی دی امریکن گورنمنٹ. یہ بات سوچنے والی ہے کہ یار دو بندے جو امریکن گورنمنٹ سے امپلائڈ نہیں ہیں, وہ غازہ کی لڑائی کے اندر, اس کے پیس بورڈ کے اندر, اور ایران کی لڑائی کے اندر اور اس کی نیگوسیشن کے اندر وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور ان کے بارے میں ایک تھرڈ پارٹی یورپین, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی یورپین حکام نے ڈسکرائب کیا تھا کہ یہ تو اسرائیل کے مناسب تو نہیں ہے, بٹ لفظ بنتا ہے, لفظ بنتا ہے. تو یہ بڑی اب نارمل سی بات ہے. تو جس طرح کی فیملی پالیٹکس یا کچن کیبنٹ والی سیاست ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں, وہ ایک انتہائی کرپٹ اور کمپرومائزڈ گورنمنٹ کی وہ علامت ہوتی ہے. اس وقت آپ کو لگ نہیں رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی پیچیدہ
صورتحال میں پھنس گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی 48 گھنٹے کا وقت ہے, ہم ان کے جو توانائی کے جتنے منصوبے ہیں ان پر حملہ کریں گے, ان کی توانائی اب ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے جب ایران نے بیان دیا کہ ہم بھی یہی کام کریں گے, حملے جو ہے وہ اسرائیل کی جتنی انرجی پاور منصوبے ہیں ان پر حملہ کریں گے, تو ٹرمپ نے 48 گھنٹے سے پہلے ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہم تو جی ایران مذاکرات کر رہا ہے, ایران کی طرف سے کہا گیا. پھر اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جی ان کی وہ کہہ رہی ہیں امریکی ترجمان جو وزیر وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو ہم ایران شکست تسلیم کرے. پھر اس کے بعد ان کا وہ ابھی ہم جس کا ذکر بھی کر رہے تھے, ٹیٹو بنایا ہوا کافی لکھا ہوا ہے یہاں پہ, کیا نام ہے اس کا, پیٹ ہیگزیت, سیکریٹری آف وار. میں اس کا نام بار بار بھول جاتا ہوں. پیٹر ہیگزیت, ہاں جو سیکریٹری آف وار. یہ بندہ جو ہے وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے جو ڈائلاگز ہیں وہ بومب ہیں. آپ نے سنا ہے اس کا جملہ ہے یہ باقاعدہ, کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ڈائلاگز ہیں وہ بومب ہیں. تو یہ امریکہ کنفیوز ہے مکمل, یا یہ ان کی جان بوجھ کر یہ پالیسی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دے رہا ہے کہ جی مذاکرات, دوسرا بیان دے رہا ہے نہیں جی جنگ, تیسرا بیان کچھ اور دے رہا ہے. پھر وہ آپ کو ایک اور فرق بتاؤں, پاکستان کے لیے کہا گیا کہ جی اسپیکولیشن کا ورڈ یوز کیا کہ جی پاکستان سے جو مذاکرات کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسپیکولیشن کا ورڈ یوز کیا امریکی انہوں نے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا ٹویٹ جو ہے ریٹویٹ کر رہے ہیں مذاکرات سے متعلق. یہ کنفیوز ہیں یا کنفیوز کر رہے ہیں, یا یہ پریشان ہو گئے, اکتا گئے, ان کو راستہ نہیں مل رہا نکلنے کا امریکنز. موساد کی ٹیگ لائن ہے یہ امریکہ ایٹ دس پوائنٹ نا, انگریزی میں کہاوت ہوتی ہے دا ٹیل دیٹ ویگز دا ڈاگ, کتے کی وہ دم جو کتے کو ہلاتی ہے. یعنی عام طور پہ کتا دم کو ہلاتا ہے نا, اسرائیل وہ دم ہے جو کتے کو ہلاتی ہے. یہ بڑی نا امریکہ اسرائیل سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ اتنا انٹرٹوائنڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ, چاہے وہ آرمامنٹس کا ہو, ملٹری کیپیبلٹیز اور پروڈکشن کا ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس کا ہو, چاہے وہ جنرلی پولیٹکنگ کا ان کا کیپٹلس کا ماحول ہو, وہ اب انڈسٹنگوشیبل بن چکے ہیں. اور یہ موساد کا ہی ایک وہ ہے کلیہ ہے, ان کا موٹو ہے کہ وار تھرو دا وے آف ڈسیپشن, یعنی جنگ مکر اور فریب کے ذریعے, مکر کے ذریعے. تو اس وقت جو یہ میڈیا لینڈسکیپ کے ذریعے مکسڈ میسیجنگ اور مکس سگنل دے رہے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ بائی ڈیزائن ہے, میری ذاتی رائے ہے. جان میرشہائمر صاحب, پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ 1 of 3 things ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا, ان کی کیبنٹ کو پھنسا دیا گیا, ان کی ٹیم کو پھنسا دیا گیا ایک ایسی جنگ میں جس کو وہ نہ تھوک سکتے ہیں, نہ وہ نگل سکتے ہیں, نہ اگل سکتے ہیں والا حساب ہے. ایک یہ رائے ہے. یہ بات تھوڑی سی میرے لیے انبلیویبل سی ہے کہ امریکہ ایسی جنگ میں ایک انگیج کر لے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے اندر. دوسری رائے یہ ہے کہ ڈونلڈ کیلکولیشن ٹھیک تھی امریکہ کی آپ کے مطابق؟ میرے خیال میں وہ بڑی ہی ایک سوچے سمجھے دانستہ طور پہ دیکھیں نا, ایران کا مین ہدف کون بنا رہا ہے؟ گلف ممالک. لاسٹ جو خبر آئی تھی بیفور دا وار اسٹارٹیڈ وہ یہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزنٹیشن یہ دے رہا تھا نیتنیاہو کہ میں اتنی میسائل اٹیکس ابزارب کر سکتا ہوں ایکس وائی یا زی, یعنی ایران کے اسٹاک پائل میں سے میں اتنے سویلین میں اتنی عوام مروا سکتا ہوں. ہم نے اس کو اچیو کر کے اگلی کامیابی حاصل کرنی ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ٹوٹل مڈل ایسٹ کے اندر ڈومیننس اسرائیل کی وہ لبے بام ہے. میں فرینک بات کرتا ہوں, لبے بام ہے, بالکل ایک آدھا ہاتھ دور ہے. وہ ٹوٹل آپ کہہ لیں امپیریل سٹائل ڈومینیشن کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر. امریکہ کا ایک پلان ہے 1800s میں, 19th سینچری میں یہ پلان ایک ایجاد کیا گیا تھا. ایک تحریک تھی, کینیڈا سے شروع ہوئی تھی, اس کا نام ہے ٹیکنوکریسی انکارپوریٹڈ. اس کے اندر ایلون مسک کے نانا بھی ہوا کرتے تھے, بائی دا وے, اتفاق سے اس کے انچارج تھے, وہ ہیڈ تھے اس تحریک کے. اچھا, ٹیکنوکریسی انکارپوریٹڈ ایک تحریک تھی. بعد میں پھر یہ ہجرت کر کے ان کے رشتے دار چلے گئے, یہ لوگ افریقہ میں بس کے, ساؤتھ افریقہ میں جا کے جو بستیاں بنی تھیں وہاں پہ. ٹیکنوکریسی انکارپوریٹ کا تصور یہ تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ آف انجینئرنگ کے ذریعے ہم ہیومن اینیمل کو, اس کی معاشرت کو, پروڈکشن کیپیبلٹیز کو اور جنرلی اکنامک ایکٹیویٹی کو مینیج کر سکتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ سے, یعنی سائنٹیفک معاشرت کو انجینئر کرنا. اور اس کے اندر بڑا ضروری تھا اس کا ماڈل اسٹیٹ یا ٹیک نیٹ جس کو کہتے ہیں, اس ٹیکنوکریسی لفظ بائی دا وے یہیں سے آتا ہے.
ٹیکنوکریسی اس تحریک سے آتا ہے کہ ایک ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی ٹرینڈ آدمی جو آؤٹ سائڈ آف گورنمنٹ آ کے گورنمنٹ کے سسٹمس کو مینیج کرے. اس تحریک کا مین مقصد یہ تھا کہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور گرین لینڈ والا ایریا، آرکٹک والا ایریا کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور ایک الگ ٹیکنیٹ بنائی جائے. یعنی یہ ایک سیلف سرونگ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایک لٹرلی آئیلینڈ ہو فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. کیا امریکہ اسی طرف کام نہیں کر رہا؟ کیا امریکہ اپنے آپ کو گلوبل ٹریڈ سے کٹ آف نہیں کر رہا؟ مجھے آپ بتائیں ابراہیم لنکن کا کیا تعلق اب یو ایس ابراہیم لنکن شپ کا؟ اب کیا تعلق ان بڑی کشتی، وہ سلو موونگ، مطلب 45 بلین ڈالر کی شپس، مطلب وہ سلو موونگ فریگیٹس ہیں، وہ بڑی شپنگ لینز کو مینیج کرتی ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا اب جنگ میں اے سیمیٹری کتنی میٹر کرتی ہے، کچھ بھی نہیں. امریکہ کے پاس بائی فار پلانٹ ارتھ پہ سب سے سپریمسسٹ طاقتور نیوی ہے، اس کے سیکنڈ نمبر پہ کوئی کلوز بھی نہیں آتا. کیا کر لے گا اس کا وہ؟ جب گلوبل شپنگ روٹس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے، پروڈکشن چائنا جا رہی ہے، تمام گروتھ چائنا جا رہی ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سیکیور امریکہ کرتا ہے سمندری راستوں کو اور مزہ اس کا چائنا نکالتا ہے. گلف پیٹرو ڈالر امریکہ نے خود کریٹ کیا تھا. آپ مجھے خود بتائیں کہ امریکہ کو نہیں پتا کہ پٹرول ڈالروں میں خریدا جاتا ہے، پھر وہ پیسے گلف کے ممالک جو ہیں وہ سلیکون ویلی میں لگا دیتے ہیں، یا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیتے ہیں، یا ہماری کیلیفورنیا کی پراپرٹیوں میں لگا دیتے ہیں. بھائی یہ سسٹم انہوں نے کریٹ کیا، اب وہ سسٹم کو کولیپس کر رہے ہیں، وہ اگلے سسٹم میں جانا چاہ رہے ہیں. ٹیکنیکلی امریکہ نے جنگ عظیم دوم میں فرانس اور انگلینڈ کو بچایا تھا، اس کے باوجود قرض لینے وہ آ گئے تھے سارے اپنا. اس نے پھر بریٹن ووڈس کی شرارت کر کے دنیا کو اپنا جو ڈیفیسٹ تھا ٹریڈ کا، اپنا ٹریڈ ایکسچینج کا ڈیفیسٹ تھا، وہ پوری دنیا میں گلوبلائز کر دیا. تم ڈالر خریدو، تم ڈیمانڈ فار ڈالرز کریٹ کرو، تم میرا ڈیٹ. ہم جب ڈالر خریدتے ہیں ہم امریکہ کا ڈیٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. یہ ایک نظام امریکہ نے کریٹ کیا اور اب امریکہ اسی نظام کو خود کولیپس کر رہا ہے. گلف ممالک کو جو ہٹ آئی ہے امریکہ کو نہیں پتا. امریکہ ٹوٹلی انرجی انڈیپینڈنٹ ہے پوری دنیا سے، اس کو کہیں کا تیل گیس نہیں چاہیے. اس نے اپنے اسٹاک پائل بھی بنائے ہوئے ہیں اور نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں ذخائر جو ہیں منرلز کے، وہ ہر چیز اس نے آپ ان کی جب اس نے اغوا کیا ہے مڈورو کو، آپ ان کی فیمیل جنرل ہیں، 20 یا 21 گریڈ کی وہ افسر بنتی ہیں، وہ سول سائڈ کی جنرل ہیں، یعنی سول سے وہ ملٹری والے وہ نہیں، اس رینک پہ آ چکی ہیں، جرنیل کی پلاننگ اس میں ہوتی ہیں. اس خاتون نے پہلی بات کیا کہی تھی، اس نے کہا یہ تکون ہے وینزویلا، کیوبا اور ایک دو اور ملکوں کے. اس نے یہ تکون میں جو ملک ہے نا یہ ہمارے منرل ہب ہے، ہمارے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ ہمارا تیل ہے جب وینزویلا کی بات کرتا ہے. یہ ہم کون ہے؟ امریکہ کو چیپ لیبر چاہیے، 25 سال کے اندر وہ لیٹن امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ سے چیپ لیبر امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن کیپیبلٹی کو واپس لا سکتا ہے. امریکہ ڈی انڈسٹریلائز ہو گیا نا، فائنینشلائز ہو گیا بہت زیادہ. 25 سال کی مار ہے، صرف 25 سال کی مار ہے. وہ 25 سال کے اندر کھڑا، ہاں بس کیا وہ پھر کھڑی کر لے گا، وہ ڈیٹرائٹ پھر بنا دے گا، وہ پھر گاڑیاں بنانا شروع کر دے گا. وہ ایسے قوانین لے کے آئے گا کہ امریکہ کے جو مصنوعات ہیں وہ پرائمرلی ان پہ فوکس کیا جائے. بھائی یہ وہی امریکہ ہے جس نے پوری دنیا کو مکئی پہ لگایا ہے. لیکن ایک یہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آگے جو دور جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جو مار امریکہ کو پڑ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو اگر ہم فیوچر کوشش کریں دیکھنے کی، جو کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن چلیں ایک کوشش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ 25 سال جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑے سکون کے ملنے والے ہیں ان سب چیزوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ جس طرح خود کو الجھا دیا ہے، ٹرمپ تو نہیں رہے گا اگلے 25 سالوں میں، آبویسلی کوئی نہ کوئی اور ہی آئے گا، لیکن جو اس کی ایک پالیسی ہے وہ تو پچھلے 100 سال سے چلتی آ رہی ہے نا. پالیسی تو وہی فالو ہوگی جو پالیسی چل رہی ہے. یار معظم بھائی دیکھیں، ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا. پولیٹیکل لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلی ہوا ہے، لیکن امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ روٹی کوئی چوچی نہیں کہتی. بات صحیح ہے، وہ لولا پوپو نہیں کھیل رہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک کنٹرول ڈیمولیشن کا حصہ ہیں. ایک کنٹرول بلڈنگ گرائی جاتی ہے نا اس طرح دھماکے سے، یہ وہ کنٹرول ڈیمولیشن چل رہی ہے. امریکہ گلوبل ٹریڈ کو تباہ کر رہا ہے پوری نیت کے ساتھ، پوری بدنیتی کے ساتھ. مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کا نظام ختم ہوئے، پیٹرو ڈالر کا نظام ختم ہوئے. گلف ممالک کو نرم چارہ بنا کے وہ اسرائیل کے سامنے پھینکے گا. اگلے 25 سے 50 سال امریکہ یہیں ہے گلف میں، اتنی آسانی سے جاتا نہیں ہے. فزیکلی پریزنس مینٹین کرے گا. اسرائیل ابھی بھی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ خود مینیج کرے پورے گلف کو، لیکن اٹس کوائٹ کلیئر کہ مقصد ہے ایران کے ذریعے گلف کو بھی کچلوانا.
یہ مین مقصد ہے اس لڑائی کا. آبویسلی اس کے اندر ایران کی رجیم کلیپس کر جائے تو وہ سونے پہ سواگا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایران کا سروائیو کر جانا جنگ میں سے ممکنات میں سے ہے. اسرائیل وہ برداشت کر لے گا, یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے, لیکن اس کو ایک طویل جنگ لڑنی ہے کہ جہاں پہ ایران کے دانت ٹوٹ جائیں کم از کم. یعنی اس کی جو کیپیبلٹی ہے اور ڈیزائر ہے اور ول ہے اسرائیل کو ہٹ کرنے کی, وہ ختم ہو جائے. رجیم کلیپس کر جائے, رجیم کے ٹکڑے ہو جائیں, رجیم چلی جائے, رجیم نرم ہو جائے, رجیم دوستی, یہ سب بات کی باتیں ہیں. اصل ہدف اس کا یہ دیکھیں, وہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ لبنان کو فتح کر رہا ہے, وہ قبضہ وہاں کر رہا ہے. جب یہ لڑائی ہو رہی ہے جس پہ کوئی خبر نہیں ہے, کوئی رپورٹنگ نہیں ہے, کوئی شہزیب خانزادہ صاحب نے کوئی اسپیشل نہیں کیا, کوئی آن گراؤنڈ نہیں ہمارا گیا صحافی. باس یہ ان کو لبنان کو کیا غزہ بنانے کی پلاننگ تو نہیں ہے خدا نہ ورس اس نے تو ارادہ اپنا کلیئر کیا ہوا ہے, کیونکہ اب لبنان کے اندر کنونشنل لڑائی نہیں لڑی جا سکتی, وہ اس کو فلیٹن کرنا چاہ رہا ہے. اقوام متحدہ کے صبح میں جنرل سیکریٹری کا پڑھ رہا تھا بیان, کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم اتنی تباہی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ غزہ بن جائے, مطلب اتنی تباہی نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ غزہ میں بھی انہوں نے کوئی وہ تباہی نہیں ہونے دی اقوام متحدہ کو, تو کوئی مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اقوام متحدہ کا بولنا نہ بولنا, کچھ کرنا نہ کرنا, کوئی کام آتا ہے کسی کے؟ یہ اچانک ایک ارریلیونٹ سا سوال کر رہا ہوں, لیکن ابھی بات ذہن میں آ گئی ان کے اس سے جنرل سیکریٹری سے. جی, اقوام متحدہ کے لیے نیا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو نا ممبرشپس بنا کے بیچا جائے گا. سونا, جم, ٹینس کورٹس, اس کو کلب بنا رہے ہیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ, جم خانہ کے طرز پہ یا کسی نا کسی ڈیفینس کلب کے طرز پہ یا سروسز کلب کے طرز پہ. یار وہ اٹس اوور. امریکہ نے ایک بہت, دیکھیں شروع میں جب کویت کی لڑائی ہوئی, گلف وار 1 ہوئی, تو تب ہی آپ کا ڈپارچر ہو گیا, جہاں پہ آپ کی پوری ایک نظریاتی فگر جو تھی مسلمانوں کے اندر انہوں نے علیحدگی کر لی. کچھ اس میں سے القاعدہ بن گئے, کچھ اور بن گئے, کچھ اور. اسامہ بن لادن والی تحریک کیا ہے؟ ہماری امتی پالیٹکس میں, مسلم پالیٹکس میں ایک بہت بڑی دراڑ آئی کہ یہ کیا مطلب کہ آپ نے امریکن فوج داخل کر لی جزیرہ نما عرب کے اندر. ٹھیک, وہیں سے آپ کی اس لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا. دی کلیپس آف سول آرڈر, دی کلیپس آف لبرل ورلڈ آرڈر, وہ شروع ہو چکا ہوا تھا. عراق وار نے جب امریکہ 2003 میں داخل ہوا, اس نے منڈپ پہ رکھ کے اس نے چھری پھیری باقاعدہ لبرل ورلڈ آرڈر کی کہ میں نہیں بات مانتا یو این کچھ نہیں ہے میرے سامنے, میں انٹرنیشنل لا کو کھے سمجھتا ہوں, کسی بھی ویٹو پاور کو کھے سمجھتا ہوں. سیکورٹی کونسل نے ویٹو کیا تھا. اٹس بن اوور فار اے وائل. صرف وہ تنا جیسے درخت کا نظر آ رہا ہے, اندر سے دیمک اس کو چاٹ چکی ہوئی تھی. اب تو وہ جیسے امریکہ پھونک مار کے کہہ رہا ہے درخت بھی میں گرا دوں, جو بچا کچھ ہے اس کا تنا ہے. تو انٹرنیشنل لا کا تصور یہ امریکہ خود کر رہا ہے. امریکہ کی ایک فیز تھا, اس کو تو تھرڈ ریپبلک کہتے ہیں, ہر 80 سال کے ایک فیز چلتا ہے نا. جو تیسری ریپبلک تھی امریکہ کی, جو ابھی ختم ہونے کو آ رہی ہے, اس کے 80 سال پورے ہو رہے ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل لا ایک فنڈامنٹل فیچر تھا کہ امریکہ تابع ہے انٹرنیشنل لا کے. اور اب امریکہ نے کہا میں نہیں تابع انٹرنیشنل لا کے, بھاڑ میں کہ انٹرنیشنل لا. ٹرمپ کا پورا ریٹرک جو ہے, آپ 2011, 12, 13 کے وہ ٹائم سے دیکھ لیں جب وہ الیکشن میں آیا ہے, وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے, وہ یو این کی فائنینسنگ کے خلاف ہے, وہ نیٹو کی فائنینسنگ کے بھی خلاف ہے, وہ نیٹو کو بھی بلی کرتا ہے کہ بھائی میرا کام کرو ورنہ میں نیٹو میں حصہ نہیں لیتا. تو امریکہ بیسکلی صرف اور صرف جو اسٹیبلشڈ آرڈر اور نارمز ہیں اس کو فنش کر رہا ہے. اب اس کو وہ فنش کر رہا ہے, اس کے اندر ریجنل پاورز کو وہ سپورٹ کرے گا. ہمارے خطے کے اندر ہندوستان ہے, ہم کبھی نہیں ہوں گے, اس کا دوست ہندوستان ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اس کا دوست اسرائیل بنے گا, اسرائیل اس کو, اور کوئی دوسرا دوست نہیں بن سکتا اس کا. سعودی عربیہ نے ٹرائی کی, یو اے نے ٹرائی کی, سب سیکنڈ ان کمانڈ ہے. ہم سے تو بہت خوش ہے سر امریکہ. کس سے؟ ہم سے تو بہت خوش ہے پاکستان سے. ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی سے بدتر امریکہ کی دوستی ہے. یہ جو بہت تعریفیں کر رہا ہے نا, آپ کو ڈر لگنا چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اسکور کارڈ جو ہے جنگ کا, 11 آپ جہاز ہو گئے نا ماشاء اللہ. ہاں 11 کر دیے. کبھی بتایا کس کے کون سے جہاز ہیں؟ جب اس کا دل کرے گا یہ تبدیل کر دے گا, جب دل کرے گا اس کا. کہے گا آپ پاکستان کے ہیں نا کیونکہ چائنیز ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں نا, انفیریئر ہے, اور پھر آپ کو ہراس کرے گا کہ یہ دیکھو میرے امریکن اسلحہ خریدو میرے سے. اور جب آپ کو خریدنے آئے گا تو امریکہ کو, انڈیا کو کہے گا دیکھو پاکستان میرے سے $200 ملین کے یہ لے رہا ہے, تم $1,000 بلین کے میرے سے وہ لے لو. بھائی وہ ہے. ہم امریکہ کے الائے نہیں بن سکتے خطے کے اندر, ہم سروس مین, بانڈز مین, غلام بن سکتے ہیں صرف, دیٹ از آل. آپ مجھے بتائیں 250 ملین کی مارکیٹ یا 1 بلین کی مارکیٹ,
آپ اگر آپ کوئی چورن بیچتے ہوتے, کوئی اگر آپ بیچتے ہوتے, اگر کوئی منجن وغیرہ, تو آپ کہاں بیچتے جا کے؟ بلین لوگوں کی مارکیٹ میں یا 250 ملین کی مارکیٹ میں؟ دیٹس آل. اتنی سی بات ہے. پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ کھیلتا ہے صرف, وہ ہماری مجبوری ہے. میں وہ نہیں اس کو کہہ رہا کہ کوئی اپنی پالیسی میں چینج لے کے آئیں. کیا کرے پاکستان اگر یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ کیا امریکہ کا ایران کا ساتھ کھل کر نہیں دے سکتا؟ امریکہ کا ساتھ کھل کر نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. دیکھیں, ایران ہمارا الائے نہیں ہے, یہ بات واضح ہو جائے. میں ایران کی محبت کے باوجود, ان کی اس سٹینڈ کے باوجود, ایران کبھی ہمارا الائے نہیں رہا, دشمن بھی نہیں رہا. یہ بات بھی نہیں ہے. شاہ کے زمانے میں الائے تھا. شاہ کے زمانے میں تو بلکہ ایران اس ایریا کا پاکستان تھا, وہ خطے کا پولیس مین تھا ایک زمانے میں, بلکہ ہمارے سے بھی بدتر اس کے حالات تھے. انقلاب ایران کے بعد ایران نے الائے بھی کی امریکہ کے ساتھ, عراق کی جنگ میں, افغانستان کی جنگ میں, اور کئی جگہوں پہ اپنے بھی. وہ ذرا پاکستان ٹائپ کردار میں آیا تھا 21 سال نا, وار آن ٹیرر کے اندر, جس طرح پاکستان کیا کرتا تھا کہ اوپر سے دوستی اور نیچے سے طالبان کو سپورٹ اور یہ اور وہ فلان. ایران نے بھی وہی کچھ کردار ادا کیا تھا عراق کے اندر, اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے شیعہ ملیشیاز کھڑے کیے, حشد شابی کو کھڑا کیا, لواء زینب کو کھڑا کیا, لبنان میں جگہ بنائی, سریا میں جگہ بنائی, وغیرہ وغیرہ. وہ 20-25 سال کا جو گولڈی لاکس پیریڈ تھا, ہنی مون پیریڈ تھا, وہ ایران کے لیے ختم ہو گیا. پاکستان کو لیس آن لائف مل جاتی. لیکن اگر وہ 20-25 سال کے پیریڈ میں ایران یہ سب نہ کرتا, I'm sorry کٹ کر رہا ہوں آپ کو, تو پھر آج ایران کے پاس وہ قوت نہ ہوتا جو امریکہ اس کو کہہ رہا ہے کہ شکست تسلیم کرو, وہ کہہ رہا ہے آؤ لڑو ہم سے. میں جج نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے غلط کیا صحیح کیا, اپنے ملک کے لیے انہوں نے جیسے کیا ویسے اچھا ہی کیا ہوگا انہوں نے. ایشو صرف یہ ہے کہ پاکستان کو 2 دفعہ 3 دفعہ لیس آن لائف ملی ہوئی ہے. ہمارا بھی اس طرح پیریڈ ختم ہو جاتا تھا. ہمارا پیریڈ پہلے ختم ہوا کارگل کی لڑائی میں, ہماری اہمیت ختم ہو گئی. پہلے تو سب سے پہلے ہمارا پیریڈ ختم ہوا جب ضیاء الحق کو انہوں نے شہید کیا. میری یقین ہے امریکنز نے کیا. بائی دی وے, ضیاء الحق کی امپورٹنس سوویٹ جہاد کے لیے رہی, اور جب ہم اپنے بوٹس کے لیے بہت بڑے ہو گئے, ہم آپریشن بدر کر رہے ہیں, ہم افغان مجاہدین کو کشمیر میں اتاریں گے, ہم نیوکلیر بام ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارا جو بینک ہے BCCI وہ امریکہ فرسٹ بینک خرید لے گا, اور ہم وہاں پہ جو وہ لیٹن امریکہ کے اندر جو وہ ہے وہ ڈکٹیٹر جو ہار رہا ہے اس کو ہم بیل آؤٹ دے دیں گے. اور یہ بدماشیاں جب بہت ہوگی نا, امریکہ نے کہا ٹھیک ہے بات ختم. ٹھیک, پہلے وہ ختم ہوا. اس کے بعد ہمیں لیس آن لائف ملا کارگل کی لڑائی کے بعد. انڈیا کی مارکیٹ لبرلائز ہوئی, انڈیا اسی کے بعد تابع ہوا انڈیا امریکہ کے. اس کے بعد میں جنرل محمود کا وہ اینیکڈوٹ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنرل محمود جب گئے تھے 9/11 سے کچھ دن پہلے نیگوشیٹ کرنے CIA کے ساتھ کہ کچھ ہمارے وہ کچھ نظر و نیاز ہو جائے کچھ اسلحے وسلے کے لیے, تو وہ ایسے بات کر رہا تھا بڑی جلاد کی طرح. لیکن 9/11 کے بعد وہ کچھ دن بعد, اس کو ایک دن بعد ہی فوراً ملے, تو وہ آنسوؤں سے ان کے کندھے پہ آنسو گرا رہا کہ اب تو ہم آپ کی ضرورت ہے. 9/11 نے پھر ہمیں لیس آن لائف دے دی, ہمیں پھر لیس آن لائف. لیکن وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 2008, 10, 11 کا دور تھا, ڈو مور والا دور تھا. اوباما کہتا تھا ڈو مور, ڈرون اوپر سے آ رہے تھے, یہاں وہ CIA والے اغوائیاں کر رہے تھے, ہر گلی میں سیف ہاؤس کھلا ہوا تھا بلیک واٹر کا, ہر شہر کے اندر باپ میں ہزاروں کی تعداد میں فلانے مولوی صاحب کو اٹھا لیا, فلانے انکل کو اٹھا لیا, یہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے. لیکن اخباروں میں یہ لکھا جاتا تھا پاکستان ڈو مور, پاکستان ڈو مور, پاکستان الٹے کرتب کر کے دکھاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اس میں آئے, اور اب دوبارہ آپ کو لیس آن لائف مل گئی جب آپ نے انڈیا کی پٹائی کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ بائیڈن کا دور دیکھیں تو جب کیرٹ پالیسی تھی امریکہ کی, تو انڈیا نہ کوارڈ الائنس میں پرفارم کیا. جب یہ کوارڈ الائنس بنائی اس نے, اس میں آسٹریلیا, جاپان, امریکہ اور انڈیا تھے جن کا کام تھا چائنا کو روکنا. اور جب چائنا سے مقابلہ ہوا گلوان ویلی میں تو ڈنڈے مار کے اپنے سپاہی مروا دیے, اور پرائم منسٹر نے ایکنالج تک نہیں کیا کہ میرے سپاہی مار گئے. تو کوارڈ الائنس میں انڈیا نے پرفارم نہیں کیا. پاکستان نے جب پٹائی کی ہے مئی میں, پھر انہوں نے ان کو چاندی کی تھالی میں رکھ کے کہا یہ لو انڈیا, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ تب ہی پسند آئے ہیں ان کو جب آپ ان کو ان کی چیز لا کے دیتے ہیں. اب جب کیرٹ پالیسی تھی بائیڈن کی, ٹرمپ کی اسٹک پالیسی ہے, وہ اسٹک دے رہا ہے. اس اسٹک کے اندر اب چابی مروڑی نا اس نے, لیکن جیسی چابی مڑ گئی انڈیا نے کہا ہاں ہاں حاضر ہیں ہم. تو آپ دیکھیں ٹیرفس ختم ہو گئے. سپریم کورٹ کو یاد آیا امریکہ کے, ہو ٹیرفس تو غیر قانونی ہیں اور ایسے نہیں ہو سکتے اور ویسے نہیں ہو سکتے. یار کوئی عدالت نہیں ہے امریکہ کے اندر بھی, کوئی کچھ نہیں ہے, صرف وہی وہ نظام ہے, سوٹی ہے وہاں, صرف ذرا مینجمنٹ بہتر ہے. یہ ممکن تھا کہ انڈیا اپنی 70-78 سالہ کی پالیسی کو, فورن پالیسی کو کانٹریڈکٹ کر دے.
مودی جا کے انڈیا اسرائیل میں جا کے کہہ دے کہ انڈیا از دا مدر لینڈ اور اسرائیل از دا فادر لینڈ. یہ اس مئی کی پٹائی کی وجہ سے ہی ہے بھائی, obviously. یہ اس مئی کی پٹائی کی وجہ سے ہی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اب ہر اینالسٹ پاکستان کا نام لے رہا ہوتا ہے امریکن, یہ خوف کی علامت ہے. لاسٹ ٹائم ہمارا اتنا نام لیتے تھے نا وارن ٹیرر کے زمانے میں, یہ نام نہ لیں زیادہ بہتر ہے. نہیں, ابھی جو دوبارہ نام لیا جا رہا ہے یہ تو ایک طرح سے منی ورلڈ وار 3 کا نام دے دیں اگر اس کو. اس کے درمیان ایک پاکستان نکل کے آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں روکتا ہوں ساری چیزیں اور میں کرتا ہوں. تو اس وقت بھی تو پاکستان ایک بڑی اہمیت نکل کے آ رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر نا, ہم نے یہ ذرا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ہم ذرا اپنی جیب دیکھ لیتے ہیں. سر بڑے مسائل چھڑ رہے ہیں آبنائے ہرمز بند ہونے سے. تو یہ ہمارا ایک تو پیٹرول, کیا واقعی ہم 400 روپے لیٹر پہ جا رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ منی لاک ڈاؤن پہ غور کر رہے ہیں. سر کیا یہ حل ہے؟ منی لاک ڈاؤن حل ہے؟ کیا حل ہے یہ؟ ہم کیسے اس کو پاکستان سروائیو کیسے کر پائے گا اس صورتحال میں؟ لیکن 2 میجر سورس تھے آپ کے, آپ آئل اینڈ گیس مارکیٹ کو دیکھیں نا, سب سے زیادہ امپیکٹ ہونے والے ملک ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہیں. پاکستان, انڈیا, تھائی لینڈ, فلپین, ملیشیا, انڈونیشیا, جاپان, کوریا. یہ خطہ ہے ممالک کا جو ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹریڈ کے اوپر بہت زیادہ. ہمارا فیلئر کیا ہے؟ انڈیا کے پاس پھر آلٹرنیٹیو فیول سورسز ہیں, وہ پھر بھی آلٹرنیٹیو مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہے. ہمارا فیلئر کیا ہے؟ ہم نے ایران گیس پائپ لائن نہیں بنائی. پاکستان کو صرف ایک چیز چاہیے, وہ انرجی انڈیپینڈنس ہے, اور وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے لوکلی اپنی انرجی کو سورس کرنا پڑے گا. لاک ڈاؤنز نہیں سلوشن, آسٹیرٹی نہیں سلوشن. مطلب آپ نے موٹر وے پہ 100 کلومیٹر سپیڈ کر دی ہے یار, آپ کیا پرسینٹ آئل بچا لیں گے؟ آسٹیرٹی میجر, سرکار کا ایک پیکج پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین کا ہوتا ہے, کتنے $1 ٹریلین کا ہوتا ہے ایک فیصلہ. ایک میرے خیال ہے 100 کلومیٹر ایک طرف وہ سپیڈ موٹر وے کی, اور ایک میجر صوبے کی سرکاری موومنٹس. بھائی نہیں ممکن یار, آسٹیرٹی میجرز نہیں ورک کرتے, آسٹیرٹی میجرز نہیں ورک کرتے. آپ کنزمپشن, پاکستان کا یہ مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے. وہ ورلڈ بینک والا بھی میں نے دیکھا تھا, آپ کراچی میں ایک پروگرام میں آیا تھا, تو کہنے لگا یار پاکستان عجیب ملک ہے, تھوڑی سی اس کی گروتھ ریٹ میچ کرنے لگتی ہے انڈونیشیا اور انڈیا کو, 2 جو ہمارے قریب کے بڑے سائز کے ملک ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو گروتھ ریٹ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, ظاہری بات ہے گروتھ ریٹ ہی گروتھ ریٹ ہے. جب ملک ڈیولپڈ ہی نہیں ہے تو گرو ہی کرنا ہے. پاکستان کی تھوڑی سی گروتھ ریٹ اوپر بڑھتی ہے تو کنزمپشن گرا دیتے ہیں ہم, کنزیوم نہیں کرنا, سود کا ریٹ بڑھاؤ, لوگوں کو پنش کرو. یہ کیوں؟ نہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں بہت بڑے, نہ کوئی ہم بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. یہ کس کے لیے ہمیں پنش کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کی ہر چیز کی بات گھوم گھوم کے آتی ہے ہماری کنزمپشن کو نیچے لے کے جایا جائے, ہماری کنزمپشن کو لے کے چلے گی. بھی کون یہ سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, کون سا یہاں سے لوگوں کو ایکسپورٹ کرو گلف میں, یہ مزدوری کریں اور ساتھ اناج بھی ایکسپورٹ کر دو, اور جو وہ مزدوری کر کے واپس ڈالر بھیجیں گے اس سے ہم واپس اناج خرید کے کھائیں گے. پاکستان کا خطہ, پنجاب سندھ کا خطہ پوری ہندوستان کی دال اور اناج کو پورا کرتا تھا بھائی. یہ صرف مغلیہ دور کی بات نہیں, میں برطانوی تاج کی بھی بات کر رہا ہوں. جی یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اب یہ گلوبل کرائسس آ رہا ہے ٹریڈ کا, کون سے ملک کامیاب ہوں گے؟ جن کے پاس انرجی ہوگی, جن کے پاس کھانے پینے کو ہوگا. بھائی آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے, افغانستان کو راہ بنائیں اور سینٹرل ایشیا سے لائیں گیس, برن کریں گیس, ذخائر ہیں جن کے پاس. آپ ان کو بانس دیں, ان کو بانس چاہیے ہوتی ہے, وہ گھر بناتے ہیں بانس سے. آپ ان کو یہ آلو والو دیں, افغانستان کا پھل دیں, اپنا پھل دیں, گندم دیں ان کو, اللہ خیر صلی اللہ. پرابلمز ہیں, سولوشنز ہیں, you don't want to solve them. There is no interest in solving them. آپ خود بتائیں, آپ شہر کراچی میں بیٹھے ہوئے, آپ کے شہر کو کس نے تباہ کیا؟ سب کو پتا ہے سر, سب کو پتا ہے سر. اب جب وہ تباہ ہو رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے. اب جب ان پہ بم گر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے شہر کو تباہ کیا, اب لوگ مزے لے رہے ہیں. ان کا جبل علی چلے اور پورٹ قاسم نہ چلے, دنیا میں وفاقات عمل ہے بھائی. مطلب ہمارے یہاں مچھر کلونی, ان کے ہاں جناب شیخ زاید روڈ. نہیں سر, نو سر, نو سر. بد دعائیں, بڑی پکی بد دعائیں ہوتی ہیں اردو بولنے والوں کی, میمنوں کی, روز بد دعائیں لگتی ہیں. نہیں سر, یہ تو یہ اچھا ایک بات بتائیں, یہ جبل علی اور شیخ زاید روڈ, یہ کیا
آپ مجھے کہیں اور لے گئے. لیکن کیا یہ چلیں تھوڑی سی ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں نا, گلف کنٹری, یہ دبئی, کویت اور یہ گلف کنٹریز جو اس وقت حملوں کی زد میں ہیں ایران کی, کیا انہیں واپس ڈیولپ ہو, اگر حملے مزید بڑھتے ہیں, ابھی تو چلیں پھر بھی واپس ڈیولپ ہونے میں کئی سال نہیں لگ جائیں گے؟ کوارٹر سینچری سے لے کے نصف صدی میکسیمم ان کے پاس رہ گئے, میکسیمم یہ نہیں ایگزسٹ کرے گی, خلیجی پٹی نہیں ایگزسٹ کرے گی. قطر, کویت, بحرین, یو اے ای, یہ ممالک آکیوپائی ہو جائیں گے بڑے ممالک سے خطے کے اندر 100%, انلیس ان کو آ کے کوئی چھاونی کے طور پہ مینیج کرے. ان کی وائبلٹی ختم ہو گئی ہے نا سر. ایلوژن ایک ہی دفعہ بریک ہوتا ہے, 2 دفعہ نہیں ہوتا. آپ کو میں میجک ٹرک سکھا دوں, کارڈ ٹرکس آپ دیکھتے ہیں نا تاش کے, وہ پتی ہوتی ہے کہ آپ دیکھو میں تمہارا کارڈ ہے, میں تمہارا کارڈ نکال کے تمہیں دکھاتا ہوں. اب وہ ویسے بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اگر میں آپ کو سکھا دوں کہ وہ ٹرک کیا ہے, اس کے بعد وہ ٹرک دوبارہ انٹرٹینمنٹ کا وہ باعث نہیں بن سکتا آپ کی. بڑی زبردست ان کا سر آپ ٹوٹ چکا ہوا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. تمام دانشور جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے, جنگ کے ماہرین کہہ رہے ہیں یہ وائبل نہیں ہے ملک. اب چھاونیاں بن جائیں سو بن جائیں, امریکہ کی, اسرائیل کی چھاونیاں بن جائیں. یعنی ابھی بھی اگر ان کے اندر کچھ ملک سٹیٹس تھا نا, چھاونی آلریڈی بنی ہوئی ہے سر. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ابھی بھی کچھ ملک والا سٹیٹس تھا وہ تو ختم ہونے والا ہے. یہ پیورلی چھاونی کے طور پہ آپریٹ کر سکتی ہیں, یہ سٹی اسٹیٹس کے طور پہ نہیں آپریبل. اب انفارچونیٹ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے معاہدے کے تحت از خود چھاونی بنایا ہے, بیکاز obviously they are not. مطلب انہوں نے کہا جی آپ ہمیں سیکیورٹی دو, ہم آپ کو جو ہے وہ جگہ دے رہے ہیں. جناب ان کو جگہ چاہیے تھی وہاں بیٹھ کر کنٹرول کرنے کے لیے خطہ. موزم بھائی, یہ ملک کسی وجہ سے ملک نہیں تھے اس سے پہلے. دیر از اے ریزن, بیکاز دے آر ناٹ ریئل کنٹریز. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جارڈن کی. جارڈن ہمارا علاقہ ہے, بہت ہم احترام کرتے ہیں. جارڈن کے پاس پانی نہیں ہے بھائی. جس ملک کے پاس فریش واٹر نہ ہو وہ ملک ہو سکتا ہے اتنا بڑا سائز کا؟ جارڈن, جس کو ٹرانس جارڈن کہا جاتا ہے برٹش مینڈیٹ کے اندر, وہ صرف ایک انٹری وے ہے سیریا کا. یہ ایک ملک ہے, یہ سیریا کا حصہ ہے. دیز آر ناٹ ریئل کنٹریز. چلیں جارڈن کے پاس پھر کچھ اپنی پہچان ہے, کچھ حساسیت ہے. یو اے ای از ناٹ اے کنٹری, قطر از ناٹ اے کنٹری, بحرین از ناٹ اے کنٹری, کویت از ناٹ اے کنٹری. ریئلی دیز پیپل, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو, جزیرے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے محلے, مطلب آپ سمجھے فیملی بزنس ہے, فیملی بزنس ہے. تو ان حملوں نے انہیں ایکسپوز کر دیا ہے. سعودی عربیہ, ایران اور بڑے پلیئرز کے درمیان یہ زم ہوئیں گے. میں کوارٹر کیا آنے والے 10 سالوں میں اس پورے خطے پر ایرانی رجیم کی حکومت ہونے والی ہے؟ اینک پہن میں شبر زیدی بن جاؤں میں, مجھے نہیں پتا بھائی. آپ لوگ کے پروگرام میں وہی آتے ہوتے ہیں, پیش گوئیاں کر دیتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کیا ان کے ساتھ. فیصل وحید بھائی ہمارے کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا بھائی. میں ان کا, آپ نے انٹرٹینمنٹ لینی ہے نا تو صرف آپ شبر بھائی کا آپ ٹویٹر پڑھا کریں. آپ لوگ, شبر صاحب جو ہیں وہ ایک گریٹ آدمی ہیں, لیکن یہ میں پیش گوئی تو نہیں کرتا, لیکن ایران کا ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ ہوگا اس خطے کے اندر, ٹھیک ٹھاک ہوگا اگر وہ سروائیو کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر تو مطلب بات موٹ پوائنٹ ہے. آپ بالکل آف دی کارڈز مت رکھیں. یو اے کی ناٹ ریکور بردر, اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ پاسبل. امریکہ نے بڑی بدنیتی کے ساتھ, آپ دیکھیں نا, قطر نے وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر کا جہاز دیا, لوگوں کا کتنا بڑا جہاز دیا. وہاں پر روزگار تلاش کرنے گئے ہیں. میں ان یا جو جن کا روزگار لگا ہوا ہے. سر دیکھیں, میں تو نہیں ختم کر رہا نا, جس نے ختم کیا اس سے پوچھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے ایک ایسی اچھی بات ہے اکنامکس کی, حقیقت کی, ریالٹی کی, فزکس کی بات ہے کہ یہ منی ڈسٹرائے نہیں ہوتا, ڈسپلیس ہو جاتا ہے. تو یعنی ویلتھ ڈسٹرائے نہیں ہوتی, ڈسپلیس ہو جاتی ہے, موو کر جاتی ہے. تو آپ کو رخ بدلنا پڑے گا, اپنا رخ بدلنا پڑے گا, ان ملکوں میں جانا پڑے گا. دیکھیں عمان از اے وائبل کنٹری, سعودی عربیہ از اے وائبل کنٹری, قطر از ناٹ, یو اے از ناٹ, بحرین از ناٹ, کویت از ناٹ. جسٹ آج سے 20 سال پہلے بھی آپ میرے سے پوچھتے میں یہی کہتا. میں 10-11 سال کا تھا, مجھے نہیں 10-11 سال تو نہیں, میں 15-16 سال کا تھا, میں تب سے اندازہ ہے اس بات کا. آج سے 15 سال پہلے مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ یار دے آر ناٹ ریئل کنٹریز. They are not. They simply are not. Singapore is a fantasy created out of American naval patrols. Varna there is no Singapore. There is no Hong Kong. There is no Taiwan. British Empire نے create کر دیا, American hegemony کو secure کرتی ہیں. Long term میں they will not exist. اگر اس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اگلی کوارٹر سے ہاف سینچری کے اندر تائیوان,
یہ سب ہانگ کانگ دیر آل گوئنگ ٹو بی فنشڈ. آف کورس امریکہ کہہ رہا ہے میں نیول پیسج کو نہیں سیکیور کروں گا آئندہ سے. بس ان کا نام رکھ دیتے ہیں ایسٹ سینٹرل امریکہ. ہاں جی اگر وہ اس کو اگر ان کو اسٹیٹس بنا لے جو کہ ممکنات میں سے بالکل نہیں ہے, اگر وہ بنا لے سو بنا لے, لیکن وہ اسٹیٹس نہیں, اس کا انٹرسٹ ہے وینیزویلا, کیوبا, پورٹریکو کہہ رہا ہوں, گواٹامالا, گرین لینڈ, دیٹس آل. وسائل ہے نا سر, وسائل ہیں. کیا اس کو نہیں پتا گلف اس کے ڈالر میں ٹریڈ کرتا ہے, وہ کیوں نقصان کر رہا ہے؟ پیٹرو ڈالر اس کی بلا نہیں ہے اس کو وہ نقصان کر رہا ہے. So it's a planned demolition. سر چین سے ملاقات ہونے جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی اگلے مہینے مئی میں, جی 1.5 مہینے بعد مئی میں. اب میرا خیال ہے شاید اس کو ریشیڈیول کریں گے. تو اب وہ ایک تو وہ جو ملاقات ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے یہ جنگ والی صورتحال ہو گئی ہے, خطہ بالکل ہی چینج ہو رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت چین کیا مطلب حرکت میں آنے والا ہے, کیونکہ ایک یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی. اب اس کو آبویسلی ریشیڈیول کریں گے, یا تو کافی آگے لے جائیں گے, یا اگر ہو جاتی ہے اپنے ٹائم پر ہی, جنگ ابھی رک جاتی ہے اگلے 15 دن میں اور ملاقات ہو جاتی ہے ٹائم پر ہی, تو اب جو چین اب جس طریقے سے چین کا, شی جن پنگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ یکسر تبدیل نہیں ہوگا, وہ ذرا چڑھ کر بات کرے گا, ذرا اپنی مطالبات منوائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور اس سارے خطے میں کیا چین اب عمل دخل نہیں کرے گا؟ آلریڈی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے امریکن جہاز گرے ہیں. وہ مطلب ایران تو نہیں مطلب اتنی صلاحیت رکھتا تھا پہلے. کیسے چین کیسے کر رہا ہے سر؟ I mean it's quite clear کہ بیک چینلنگ, اگر پاکستان بیک چینلنگ کر سکتا تو پاکستان سامان بھی دے سکتا ہے. تو اس میں کیا بات ہوئی یار. نہیں, اٹس کوائٹ آبویس کہ 12 دن کی لڑائی بھی ہو یا یہ والی لڑائی ہو کہ پاکستان کی جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ ہے کوئی نہ کوئی اکوپمنٹ کی موومنٹ وغیرہ کے لیے. اور چین ان کو کلیئرلی لانگ رینج ریڈار بھی دے رہا ہے, ٹارگیٹنگ اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے. یہ بات واضح ہے. چین کے انٹرسٹ میں ایران جنگ کو پخائی رکھے. چین نے پچھلے 4-5 سالوں میں اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے اپنی گروتھ ریٹ کو کم کیا ہوا ہے, پروڈکٹیوٹی کی ریٹ کو کم کیا ہوا ہے, آؤٹ پٹ اپنی کم کی ہوئی ہے. وہ فوکس کر رہا ہے کنزیومر اکانومی بلڈ کرنے میں. چین کافی دیر سے کر رہا ہے کیونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ ڈومیسٹک کھپت ہوئے اس کے پروڈکشن کی. چین بھی وہ دیکھا, چین نے اٹیمپٹ کی بریک آؤٹ کرنے کے لیے, نیول بلاکیڈ سے بریک آؤٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی نا. اس مسکین نے بیلٹ اینڈ روڈ بنایا, سی پیک بنایا. تو چین نے پریمپٹ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور چین کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرے خیال میں ملٹری ایکسپینشنزم کرنے کا. وہ اپنے آپ میں ایک سیلف سیٹسفائڈ کنگڈم بننا چاہتا ہے, جو مڈل کنگڈم والا کانسیپٹ ہے چین کا, کہ ہم اپنے آپ میں ایک خود ایک نا سیلف کنٹینڈ اکانومی اور ایک سوسائٹی ہیں. اور امریکہ اور چین کی باقاعدہ جو براہ راست دشمنی ہے یہ بھی بڑی ریسنٹ ایک فنومینون ہے. لانگ ٹرم یہ حقیقت نہیں رہے گی. امریکہ اور چین کو اتنا لانگ ٹرم کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا ویر نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو, امریکہ چائنا کو صرف بلی کرتا ہے. 90s تک چائنا ہی وہ امریکہ نے آؤٹ سورس کیا سارا مال اپنا چین کے اندر. امریکہ نے اس کی اکانومی کھڑی کی, اس کی انڈسٹریل بیس کھڑی کیا. سو امریکن انٹرسٹ چائنا کے اندر اب میرے خیال میں پاور شیئرنگ کے اندر جائیں گے. اب جو بھی اس میں سے یہ منی ورلڈ وار یا منی یہ جنگ نکلنی ہے نا, یہ ہمارے خطے کو برباد کرے گی. یعنی یہ ہمارے خطے کو برباد کرے گی. اور چین امریکہ روس اور یورپی بڑے ممالک جیسے پاور شیئرنگ کا نا کوئی معاہدہ یا ایک نیو ورلڈ آرڈر کو وہ تشکیل دیں گے. اب جیسا پہلے تھا UN کی شکل میں, اب جیسے کوئی نئی شکل بنا کے لڑائی جھگڑا ہمارا نصیب ہی ہے. امان بھائی میں ایک چیز سوچ رہا تھا, آپ نے پچھلا دور, آپ تاریخ پڑھتے ہیں, آپ نے وہ فکشن, اس میں تو فکشن ایڈ کر دی ہے جو ترکی نے ڈرامے بنائے ہیں. ارطغرل ڈرامہ بنایا, سلطان صلاح الدین ایوبی پر بنایا, یا سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی اس پہ ڈرامہ بنایا. تو ہمارے جینزیز کو نے اگر دیکھا ہے تو ان کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ اچھا جی یہ ہوا تھا. لیکن اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں جو کہ فکشن سے ہٹ کر ہے, جو کہ ریئلٹی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمان جہاں پر سازشوں میں شامل ہوتے تھے وہیں پر جب جنگی ماحول اور دوسری ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مسلمان کو ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہا ہے.
آپ میری بات کو سمجھیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مسلمان کو سپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ارطغرل کوئی دوسری ریاست یا جگہ یا زمین فتح کرنے جا رہا ہے تو وہاں پر اس کو دوسرا جو پڑوس میں مسلم ملک ہوگا وہ اس کو سپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. آج جو صورتحال ہے, ہم اس دور سے ذرا موازنہ کریں تو آج جو صورتحال ہے بڑی عجیب سی نہیں ہے. اگر ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلام کے نام پر لڑ رہے ہیں, یا جی ہم جو ہے وہ ہم امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہمیں جو سپورٹ کر رہا ہے وہ تو ایک غیر مسلم کر رہا ہے, اور ہم جس کو مار رہے ہیں وہ مسلم کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب کتنی کیا گٹمٹ گھوٹالا بنا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی سینس بن پر, مطلب یہ کون سی, یہ کوئی امت مسلمہ کی جنگ ہے, یہ خطے کی جنگ ہے, یہ صرف زمین کی لڑائی ہے. مسلمان اس میں کہیں بھی ایک نظر نہیں آ رہا اگر آپ دیکھ, کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ جی چین سپورٹ کر رہا ہے ایران کو, کر رہا ہے جی ایران مار رہا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کیونکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو سر یہ کہیں پر مسلمان آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یہ؟ اچھا, اصل میں ہماری تاریخ جو ہے نا عباسی خلافت آنورڈز اسپیشلی وہ ایسی ہی ہے. یہ تصور ایک آئیڈیلزم کا ہوتا ہے, اور بے شک وہ آئیڈیلزم باقی رہنا چاہیے. انفرادی سطح پہ امت کا تصور بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, بٹ اسٹیٹ لیول پہ انفارچونیٹلی امپیریل ازم جو ہوتا ہے, یعنی ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے اقوام کے اندر, لسانی بنیادوں پہ اندر, پرسنل انٹرسٹ کے اندر, ہمارے امپائرز آپس میں مقابلہ کرتے رہے مسلمانوں کے. اور اگر آپ ہمارے ورس پیریڈ کو دیکھیں تو ہماری جو میڈیول کروسیڈر اسٹیٹس تھیں جب آئے تھے ابھی یورپی جروسلم کے اندر, تو کروسیڈنگ دور پرٹیکولرلی بروٹل ہے جہاں پہ مسلمان ریاستیں آپس میں لڑتی تھیں. اگر آپ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کریئر دیکھیں تو وہ اکثر مسلمان ریاستوں سے ہی لڑ رہے ہوتے تھے اسٹارٹ میں. تو بطور فاتح اب وہ ایک ہمیں ہسٹوریکلی ایک امت کے بہت بڑے سپہ سالار اور ہیرو مانے جاتے ہیں وہ, لیکن مسلمانوں کا آپس میں لڑنا خوشائن تو قطعی طور پہ نہیں ہے, لیکن جنگی ماحول کے اندر ممکنات میں سے ہے, ایسے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا لڑنا, میں مسلمانوں کے لڑنے پر وہ تو ہم نہیں, دیکھتے آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرنا کسی ایک اچھے مقصد کے لیے. نہیں, تب بھی دیکھیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہی ہوتے تھے اکثر, یعنی فاطمی سلطنت کو ختم کیا انہوں نے, سلجوکس کو اوورٹیک کیا انہوں نے, تو وہ ان کے راستے میں ہی رکاوٹ بنتے تھے بیکاز پرسنل انٹرسٹ اور وہ ساری چیزیں. دیکھیں ہائنڈ سائٹ میں جو ہوتا ہے نا ویژن 2020 ہوتا ہے, سب واضح ہوتا ہے, لیکن اس لمحے کے اندر تو ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہر بندہ ہی اپنے انٹرسٹ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. نیک مقصد ہے بیت المقدس حاصل کرنا, ٹھیک ہے, وہ حاصل کرنے کے لیے کیا صرف ایران ہی لگا ہوا ہے؟ اور اگر صرف ایران ہی لگا ہوا ہے تو کیا ہم امت مسلمہ اگر اکٹھی ہوتی ہے تو کیا ایران کے پرچم تلے اکٹھی ہوگی؟ عباسی خلافت. تو میں ذرا یہاں گھوم کے آنا چاہ رہا تھا. جی بھائی دیکھیں, پہلے تو میں واضح کر دوں کہ بیت المقدس کی جو محنت ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ جو ہے فلسطین اور اہل فلسطین کا ہے. ان کی محنت جو ہے وہ اس کاز کو زندہ بھی رکھتی ہے. معذرت کے ساتھ اس کے باوجود یہ ایران کی ابھی لاکھ سپورٹ کرنے کے, ایران نے عین وقت پہ بہت برا کردار بھی ادا کیا ہوا ہے جب حماس نے اپنی لڑائی شروع کی تھی. کس طرح؟ 2.5 سال خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے. مگر ایران یہ کہتا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے تھے حماس کو. وہ کر تو رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نہیں وہ قطن نہیں, بٹ ایران کی ایک پالیسی تھی اسٹریٹجک پیشنس کی. وہ اسٹریٹجک پیشنس میرے خیال میں, اور میں کوئی بدنیتی پہ نہیں اس کو کرتا, ہاں نہیں, یہ پالیسی میں نہیں کرتا ہوں, یہ پالیسی غلط تھی, اس کا بلو بیک بہت برا ہے. حزب اللہ کی ساری لیڈرشپ ڈیکیپٹیٹ ہو گئی, حماس کی لیڈرشپ ڈیکیپٹیٹ ہو گئی, بہت کمزور ہوگی ان کی فائٹنگ کیپیبلٹیز. وہ بہتر ٹائم تھا اگر مقصد اسرائیل کی کلی تباہی ہے اور جنگ کو اسکلیٹ کرنا ہی مقصد تھا, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایران ایک لمبی وار آف اٹریشن لڑنا چاہ رہا تھا. وہ بھی ایک تدبیر ہے, میں نہیں کہہ رہا اچھی ہے بری ہے, بٹ پہلا سب سے حق فلسطین اور اہل فلسطین کا آتا ہے, قربانیاں ساری ان کی ہیں. تو اگر جھنڈا ہوگا تو وہ انہیں کا جھنڈا ہوگا جس کے تلے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوگا. باقی ایران کی جو سنسیئرٹی ہے جس سے اس نے اس کاز کو پرسو کیا اس پہ میں ڈبیٹ نہیں کرتا,
لیکن آج کے ٹائم پہ واقعی میں براہ راست اسرائیل سے لڑائی صرف ایران ہی کر رہا ہے، اگر ممالک میں دیکھا جائے کنونشنل ممالک کے اندر۔ پاکستان کے اندر ایک یونیک پرابلم ہے کہ ہمارے خطے کے اندر بیت المقدس کو لے کے علمی نہیں ہے عوام کو، باقاعدہ ایک بلیک آؤٹ یا آپ کہہ لیں میڈیا اور پڑھائی لکھائی اور اسکول کالج اور مذہب اور دانش اور سب میں ایک جیسے ایک نا خاموشی سی اختیار کی گئی ہوئی، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جو پیر ہیں وہ انہوں نے چھوا اس پتھر کو جو گنبد صخرہ کے نیچے ہے، مسجد اقصی کو خود اس کی کچرے کو ہاتھوں سے صاف کر کے اس پہاڑ کے اوپر صحابہ نے وہ مسجد قائم کی۔ یہ تو نہ یہودیوں کی طرف سے نہ عیسائیوں کی طرف سے ابینڈنڈ جگہ تھی ہے، اس کو ہم نے آباد کیا۔ پھر قرآن سے اگر دیکھا جائے حوالے سے تو یہ مذہبی فریضہ ہے ہمارا، یہ حق ہمارا ہے، فریضہ ہمارا ہے اس کو آباد کرنا۔ تو یہ ہماری شرعی ڈیوٹی بھی ہے، ہماری اسلامی تاریخی ڈیوٹی بھی ہے، سیاسی عسکری ڈیوٹی بھی ہے ہماری ہے۔ اور وہاں پہ مطلب جیسے معراج کا سفر پوری طور پہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، مطلب مسجد اقصی سے۔ اب یہ ساری مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو میلاد کی محفل ہے، جو معراج کی محفل ہے، اس میں کہیں کوئی شب معراج میں نے نہیں دیکھا کہ بیت المقدس کی آزادی کا ذکر ہو، اس کا جنون ہو۔ تو ہم نے کلچرلی فیل کیا ہے، دیکھیں نا نہ جانے نمازوں میں نے اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اگر ایڈیٹر یہاں پر لگا دے اس کا ضرور تھمبنیل، انشاءاللہ میں نے اس پر ایک بنائی ہے ڈاکیومنٹری، آپ کو لنک بھی سینڈ کر دوں گا، میں دیکھتا ہوں۔ کہ اس میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ اس وقت بھی اور ہزاروں سالوں سے یہودی جی ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ان کا مقصد ہے زندگی کا، جب بھی وہ بچپن سے تربیت دیتے ہیں کہ جی بیت المقدس حاصل کرنا ہے، جب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہے وہ تربیت دیتے ہیں جی بیت المقدس حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلا لیکن عثمانیہ خلافت کے بعد رک گیا۔ لاسٹ ہم نے عثمانیہ خلافت کے بعد کوشش نہیں کی ہے اپنا اس کو باقی جو رکھنے سلطان عبدالحمید کے بعد جب وہ ان کا جو ایک تھیوڈور ہرزل بھی ان کے پاس آیا تھا نا کہ جی ہمیں جو ہے وہ دے دیں، کوشش جو کر رہے تھے اس ٹائم پہ، اس کے بعد جو انہوں نے حاصل کیا تو پھر اس کے بعد ہم تو بھول ہی گئے، اپنی عیاشیوں میں پڑ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم بھی نہیں برداشت۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دشمن ایسے ہیں کہ وہ خود ہم لڑنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں خود کہتے ہیں میدان میں آؤ لڑو۔ نہ اس کو ایران برداشت ہے، نہ اس کو اسرائیل پاکستان برداشت ہے، نہ اس کو ترکی برداشت ہے۔ یہ تین ہی نمبر اس کے ملک۔ سر ترکی سے یاد آیا، آئی ایم سوری میں نے لاسٹ کوشچن کہا تھا، بھائی یہ لاسٹ کوشچن کر رہا ہوں، ترکی سے یاد آیا کیا اردوان اس وقت نشانے پر ہیں، اور خدا نخواستہ کیا ان کی جو ہے وہ 100% ترکی کی مینجمنٹ ترکی ملک نشانے پہ ہے۔ سائپرس نہیں اردوان کو کہہ رہے ہیں، اردوان کو نشانہ بنانے والے ہیں، انہوں نے ایک فوٹیج بھی جاری کی ہے انما کے، میں نے دیکھی ہے جی، بہت جی ان کی کہ اگلا نمبر اس کا ہے اردوان کا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ترکی کے خلاف ان کے پاس لیوریجنگ کے لیے گریس کا ملک ہے اور سائپرس ہے، یہ دو جو جزیرے ہیں، ایک گریس کا اور ایک گریس جو ہے وہ پریکٹیکلی میں ایک منسٹر تھے گریس کے، یانس وارفاکس، وہ فائنانس منسٹر تھے ان کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا IMF پروگرام کے اوپر، بڑے اچھے قابل اکانومسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ صاف واضح لفظوں میں پچھلے دنوں کہا کہ اسرائیل کی بیک یارڈ پلے گراؤنڈ بن چکا ہوا ہے گریس، پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں پہ۔ ترکی بہت انڈر تھریٹ ہے ہمارے سے زیادہ، تو ہمارے ایران کے بعد نمبر ترکی کا ہے، پھر ہمارا بنتا ہے۔ اور آپ خود بتائیں ہم کیا سروائیو کریں گے اگر ایران خدا نخواستہ کلیپس کرتا ہے اور افغانستان کا معاملہ بھی خراب ہے اور انڈیا کا معاملہ بھی خراب ہے، تو یار کیا ہماری زندگی ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا، لیکن کوالٹی آف لائف کیا ہوگی، کیا خوشیاں ہوں گی ہماری؟ آپ خود سوچیں کہ لاکھوں لوگ تعداد میں ریفیوجی بن کے اگر ایران سے یہاں آ جائیں تو یار یہ کیا، پھر وہ 20 سال وار آن ٹیرر والے شروع ہو جائیں گے کہ اب جیسے طالبان یا ISIS تھا تو اب کچھ ایسے مطلب کچھ شیعہ گروہوں کے وہ دھماکے ہو رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ مقصد ہی ان کا یہ ہے ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنا۔ آپ مجھے خود بتائیں، ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ جو پیشوا ہیں مذہبی طور پہ پورے اہل تشیع مکتب فکر کے، جو ولایت فقیہ کا تصور ہے، جو 60-70% اہل تشیع مانتے ہیں جس کو، تو وہ اگر کلیپس کر جائے خدا نہ خواستہ تو اہل تشیع جو ہیں وہ پوری دنیا میں وہ پھول بانٹیں گے؟ ارے نہیں یار، اسی طرح کلیپس مذہبی کلیپس سے برا بہت خطرناک، اور اس کا ہدف کون بنیں گے؟ مسلمان خود بنیں گے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ تو وہ ان کی شعور نہیں ہے، وہی والی بات آ جاتی ہے، ان کی ہر چال جو ہے وہ اسی ہدف کو اچیو کرنے کی ہے۔ تو بالکل امریکہ کو جہاں بیوقوف بنایا، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ذاتی طور پہ، امریکہ پوری دانستہ طور پہ اس جنگ میں داخل ہوا ہے۔ سر تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا،
اور بہت کچھ سمجھ آیا خطے کی صورتحال، بالخصوص مڈل ایسٹ کی صورتحال. امید ہے کہ ہم ایک اور نشست اس پر کریں گے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. آج کا پوڈ کاسٹ امان بھائی ہمارے ساتھ آج تھنک وائی پر. تھینک یو سو مچ امان بھائی. اللہ حافظ جی، بہت جزاک شکریہ. اللہ. اللہ حافظ.